السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور دلچسپ ناول ڈوبتے چاند کی چھٹی قسط سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے چابی سے تالا کھولا اور باہر نکل آیا۔ سنتری کا دوسرا ساتھی اپنا چکر پورا کر کے اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے کوریڈور کے موڑ پر اس کا استقبال کیا۔ جو ہی وہ موڑ گھوما، میرا طاقتور گھوسا اس کی ناک پر پڑا اور وہ اچھل کر زمین پر جا گرا۔ میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن کو توڑ دیا۔ اب میرے اندر ایک عجیب سی وحشت بیدار ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی خوفناک کیفیت ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، غالباً مجھے دیکھ لیا گیا اور اس کے بعد وہ ہنگامہ ہوا کہ میں خود بھی گھبرا گیا۔ چاروں طرف سائرن بج رہے تھے اور سپاہیوں کے غول چلے آ رہے تھے۔ میں نے دوڑنے کی کوشش کی تو مجھ پر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ گولیاں چنگاریوں کی شکل میں میرے دائیں بائیں سے نکل گئیں، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ میں نے دونوں پیروں کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی زمین کے ساتھ ٹکا دیے اور اس کے بعد میں ایک بار پھر جانور بن گیا۔ جب میں جانور بن جاتا تھا تو انسانوں کی مجال نہیں تھی کہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے۔ میں نے ایک چیتے جیسی چھلانگ لگائی اور جیل کی دیوار پر چڑھ گیا۔ اس کے بعد دوسری طرف دوڑنے والے اب بھی دوڑ رہے تھے۔ کئی گاڑیاں اسٹارٹ ہونے کی آوازیں سنی تھیں میں نے، لیکن میں بھی دوڑ رہا تھا۔ رات کا وقت، سنسان راستے، میرے دوڑنے کی رفتار بہت تیز تھی اور اس عالم میں وہ لوگ مجھے نہیں پکڑ سکتے تھے۔ پھر تھوڑی سی عقل بھی آ گئی تھی۔ سیدھی اور سپاٹ سڑکوں پر دوڑنے کے بجائے میں نے ناہموار راستے اختیار کیے۔ ایک مکان کی دیوار نظر آئی، ایک ہی جست میں اسے چھلانگ لگا کر میں عبور کر گیا، لیکن وہاں رکنے کی بجائے اس کی دوسری دیوار سے دوسری طرف کود گیا۔ اسی طرح دیواریں کودتا ہوا میں سڑک سے بہت دور نکل آیا۔ میں بھاگا چلا جا رہا تھا اور کسی سمت کا تعین نہیں کیا تھا۔ میں نے اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں گم کر دی تھیں۔ جنگل کے ایک جانور کی طرح میں دوڑ رہا تھا اور دوڑتا ہی چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آبادیوں کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور میں سرسبز و شاداب کھیتوں میں دوڑنے لگا۔ میرے نیچے مٹی کی نمی تھی، لیکن میں ہر طرح کے حالات میں دوڑنا جانتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، یہاں تک کہ مجھے ایک عمارت نظر آئی۔ یہ عمارت آبادی کے قریب نہیں تھی، بلکہ شاید آبادی کے دور کے کھنڈرات کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں اس عمارت میں داخل ہو گیا اور پتھروں کی بنی ہوئی یہ عمارت بڑی ٹھنڈی اور پرسکون جگہ تھی، بالکل صاف ستھری۔ یہاں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا، چنانچہ میں نے سوچا کہ رک کر یہاں سانس لوں۔ اگر میرا پیچھا کرنے والے یہاں پہنچ گئے تو دیکھا جائے گا، یہاں سے بھی بھاگ جاؤں گا۔ لیکن فی الحال آرام کی یہ جگہ بہت بہتر تھی۔ عمارت کے فرش پر میں دونوں ہاتھوں اور پیروں کے بل بیٹھ گیا اور پھر ہاتھوں پر سر رکھ کر میں نے زبان باہر نکال دی۔ بہرحال دوڑنے سے سانس تو پھول ہی گیا تھا۔ بہت دیر تک میں اسی انداز میں بیٹھا رہا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ آسمان پر روشنی کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ پھر مجھ پر ہلکی سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن قدموں کی چاپ سن کر میں نے گردن اٹھائی۔ اجالا پھیل چکا تھا۔ راجہ جوگیال ایک پیالے میں پانی لیے کھڑا تھا۔ لو یہ پانی پی لو۔ میں راجہ جوگیال کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا اور اب میری بھوک کیفیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے پیالے میں پانی دیکھا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں شدید پیاس کا شکار ہوں۔ عمارت کے بیرونی حصے میں کنواں ہے اور یہ اسی کنویں کا پانی ہے، تمہیں پسند آئے گا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور کھٹاکھٹ پانی پی گیا۔ اس کے بعد حواس خاصی حد تک بحال ہو گئے تھے۔ راجہ جوگیال میرے پاس بیٹھ گیا۔ چہرے پر کچھ روٹے سے آثار تھے۔ آپ یہاں کیسے آ گئے راجہ صاحب؟ میں نے سوال کیا اور راجہ جوگیال شکایت آمیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر بولا، تمہارا کیا خیال تھا؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ دور تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس دوران میں آپ نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ میں تمہارے سامنے آیا ہی کب؟ آپ کو میرے سامنے آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ میں کشمکش کا شکار جو ہو گیا تھا۔ پھر وہی سوال کروں گا، کیوں؟ بس
میرے اندر کچھ ایسی قوتیں ابھر آئی تھیں جن کی بنا پر میں صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ یہ بات میں نے تم سے پہلے بھی کہی تھی سکندر، کہ حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، بات بگڑ رہی ہو یا بن رہی ہو، جو میں نے تمہیں سکھایا وہ ہر قیمت پر تمہیں کرنا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سکندر؟ ہاں ہاں راجا جوگیال، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد میں نے ان لوگوں کا جو رویہ دیکھا، تم یقین کرو اس رویے نے مجھے ذہنی طور پر بھٹکا دیا۔ یہی تو سب سے بڑی کمزوری ہے تمہاری، تمہیں بھٹکنا نہیں چاہیے تھا، کسی قیمت پر بھٹکنا نہیں چاہیے تھا تمہیں۔ ہم ایک بار پھر بستیوں میں جا گرے ہیں۔ میں تمہیں کامیابی کی طرف لے جانا چاہتا تھا، لیکن تم نے کامیابی کے راستے چھوڑ دیے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ سنو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ شخص جس کا نام ساجد بیگ تھا ہمارا نشانہ تھا۔ اس خاندان نے ہمارے مفادات کو بڑے نقصان پہنچائے ہیں، خاص طور سے ساجد بیگ نے۔ ساجد بیگ بوڑھا ہو گیا، لیکن وہ جو کچھ کر چکا تھا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے سزا ضروری تھی، اور یہ سزا اسے تمہارے ہاتھوں سے ملنی تھی۔ تفصیل نہ پوچھنا، بیکار وقت ضائع کرو گے۔ اب دیکھو نا، میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا ہے، کیا اس کے بعد اتنا حق بھی نہیں رکھتا کہ تم سے بھی اپنے لیے تھوڑا بہت کام لے لوں؟ لیکن تم نے میری لاج نہیں رکھی۔ تم نے اپنے طور پر سوچا وہ ایک خوبصورت عورت تھی، اور تم زندگی کی اس صداقت سے محروم انسان۔ بولو، کیا اس کی تنہائیاں، اس کی غربتیں تمہیں زندگی کے سب سے بڑے سرور سے دوچار نہ کرتی؟ ارے پاگل، نوجوان مرد اور نوجوان عورت کی زندگی میں یہ لمحات ہی تو زندگی کے لیے دلکشی کے حامل ہوتے ہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں اپنے طور پر دیا وہ تمہیں پسند آیا۔ اگر میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس خاندان میں داخل ہو کر تم اپنے آپ کو اسی خاندان کا فرض ظاہر کرنے کی کوشش کرنے میں کامیابی حاصل کرو گے، تو تم یقین کرو ہمیں اس سے بے حد کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی راجا جوگیال۔ فرض کرو میں اس عورت کا شوہر بن کر اس کو اپنی قربت میں لے آتا، تو اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ آ گئے نا اپنی انہی باتوں پر۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو علم دیا، جو کچھ میں نے سکھایا، اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ جواب دو اس بات کا۔ نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنا وہ علم سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں زندگی کی ان تمام لطافتوں سے آگاہ کیا جو تقریباً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ کوئی صلہ مانگا میں نے تم سے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، اور اس کے نتیجے میں نے پہلی بار ایک کام سونپا تھا تو تم اس سے منحرف ہو گئے۔ یہاں پر تمہیں اخلاقیات یاد آ گئی ہیں، اور تم نے ہمیں ناکامیوں سے دوچار کر دیا۔ ہمیں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نہیں سکندر، نہیں، تم بہت آگے کی بات کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے پریشان کن نگاہوں سے راجا جوگیال کو دیکھا اور کہا، لیکن اب میں جو کچھ کر چکا ہوں اس کے لیے کیا کروں؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ بھی ہوشیار ہو گئے ہیں، بار بار ایسے موقع تھوڑی ملتے ہیں۔ سمجھ لو کہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تم نے دوبارہ ہمیں کا لفظ کہا ہے، تمہارے ساتھ اور کون شریک ہے؟ سکندر، کیا تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے؟ نہ کروں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ لیکن ایسے نہیں سکندر، کام تو تمہیں کرنا ہوگا وہ جو میں چاہوں گا۔ اگر اس کے بعد بھی تم مجھے اس کا موقع دو گے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں نے کہا، اور راجا جوگیال مجھے دیکھنے لگا اور پھر کہا، میں خود بھی تمہیں کھو نہیں سکتا۔ یہ عمارت محفوظ جگہ ہے، اس کے کئی کمرے کھنڈر ہو چکے ہیں، لیکن بہت سے کمرے صاف ستھرے اور مضبوط ہیں۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء تمہیں یہاں مل جائیں گی۔ کچھ دن قیام کرو، ذرا تمہارے اوپر کے اثرات کم ہو جائیں تو پھر کوئی اور ترکیب سوچیں گے۔ دیکھو، پہلے ہی مرحلے میں ناکامی میری اور تمہاری دوستی ختم کر سکتی ہے۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جو کچھ کیا جائے اس کے بارے میں اپنی عقل کو داخل نہ کرنا۔ بے وقوف آدمی، میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی، اور اس کے بعد راجا جوگیال نے مجھے ایک کمرے میں منتقل کر دیا۔ یہاں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا، کھانے پینے کی بے شمار اشیاء، آرام کے لیے بستر۔ راجا جوگیال نے کہا، ہو سکتا ہے کہ 6 یا 7 دن تک میں تمہارے پاس نہ آؤں، لیکن یہاں تمہیں
कोई दिक्कत नहीं होगी। दिन में यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अगर कोई इस तरफ से गुजरे तो इससे मिलना भी नहीं। लेकिन रात को तुम कुर्बोत जवार के इलाके में घूम सकते हो। बस अब मैं चलता हूँ। मैंने गर्दन हिला दी थी। तकरीबन 6 दिन तक मैं यहाँ अपने आप को महदूद किए रहा। दिन में काहेलों की तरह अपने कमरे के बिस्तर पर ऊँघता रहता था। रात को सो जाता था। कई रातें मैंने बाहर घूम फिर कर गुजारी थीं। इमारत ऐसे इलाके में वाक़ थी कि यहाँ कोई आता नहीं था। इन 6 दिनों में मैंने किसी इंसानी वजूद को यहाँ नहीं देखा था। लेकिन तन्हाई के ये 6 दिन मेरे लिए 6 साल बन चुके थे। इतनी शदीद ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता था कि बयान से बाहर है। अलबत्ता ये फ़ायदा हुआ मुझे कि इन 6 दिनों में मैंने अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए तमाम साल गिन डाले थे। हर दिन का तज़किया किया था, हर किरदार का तज़किया किया था और इस तरह मुझे माज़ी की एक एक बात याद आ गई थी। अब मेरे ज़हन के दरीचे रोशन हो चुके थे। मैं अच्छी तरह जानता था कि मोहब्बत करने वाले माँ बाप मेरी याद में तड़प तड़प कर मर चुके होंगे या फिर इनकी ये कैफियत हो गई होगी कि लोग सुनकर अफसोस करते होंगे। आह! काश मैं सीधा इन तक पहुंच सकता। मैंने दिन और रात का तज़किया भी किया था। रोशान भी याद आया था, जिम्बिल भी, और मैंने जिम्बिल से ही शिकायत की थी कि यहाँ इन तन्हाइयों में अगर वो मेरी गुर्बत में ना पहुंची तो फिर इसका तिलिस्मी इल्म बेकार है। मैंने अपना भी तज़किया किया था। हकीकत यह है कि इंसान और जानवरों में फ़र्क होता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी के वो अय्याम जब मैंने जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारी थी, कच्चा गोश्त खाया था, खून पिया था, गलीज़ पानी पिया था और हाथों पैरों के बल चलना सीखा था, तोड़ना सीखा था और मेरी सिफ्त में कुछ गैर इंसानी सफ़ात पैदा हो गई थीं। ये सफ़ात ख़ास तौर पर उस वक्त उभर आती थीं कि जब मेरा ज़हन पर झुंझुलाहट पैदा होती थी या मैं दुश्मनों के दरमियान घिर जाता था। मैंने दुनिया के बारे में भी सोचा था। राजा जोग्याल ने मेरे लिए जो कुछ किया है, इसका सिला वसूल करना चाहता है वो खुद भी ज़रूरतों से खाली नहीं। इसके अपने मसाइल हैं और वो मेरे ही ज़रिए अपने मसाइल हल करना चाहता है। वो बेशक जो कुछ भी है, लेकिन बहुत अच्छा इंसान नहीं है। इसके अंदर भी कुछ ऐसी वहशतें हैं जिन्हें मैं अभी समझ नहीं सका था। राजा जोग्याल को समझना बेहद ज़रूरी है। वो क्या चाहता है, मुझसे क्या काम लेना चाहता है, इन सारे कामों का पस मंज़र क्या है, ये मालूम करना ज़रूरी था। वैसे थोड़ी सी तकलीफ़ मुझे इन लोगों के रवैये से भी हुई थी। जब तक मैं इनके लिए सुहेल बना हुआ था, वो सब मेरी दिलजोई करते थे। मैंने तो बारहा इनसे कहा था कि मैं सुहेल नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो हकीकत मालूम होने के बाद वो मुझसे मुनहरिफ हो जाएं। मैंने शराफत से काम लेते हुए इस लड़की को भी दागदार नहीं किया था, जबकि राजा जोग्याल का मकसद यही था कि मैं इसे इन लम्हात तक ले जाऊं जो ज़िंदगी भर के लिए उसके सीने पर दाग बन जाएं। और राजा जोग्याल ने इसकी वजह भी बता दी थी, यानी इसका कोई झगड़ा उस शख्स से ही था जो वहाँ बूढ़ा आदमी था और साजिद बेग के नाम से मशहूर था। ये झगड़ा क्या हो सकता है? अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया था। मैंने दुनिया का तज़किया किया। राजा जोग्याल के दिए हुए इल्म से मैंने जान माइकल और इसकी बीवी फलमीना को बदहवास कर दिया। लेकिन इस इल्म से मैं राजा जोग्याल का भी तो जायज़ा ले सकता हूँ। इसके बारे में भी तो मालूम कर सकता हूँ। कम से कम ये तो पता चले कि राजा जोग्याल कौन है, क्या है और मुझसे क्या चाहता है। क्या वो वाकई एक बेलौस इंसान है और इसने बेमकसद मुझे एक शानदार ज़िंदगी और एक शानदार इल्म दिया है, या इसकी इन काविशों के पीछे कोई ख्याल पोशीदा है? हाँ, वाकई ये कर सकता था मैं। करना चाहिए तज़किया। वो मेरा मालिक बन बैठा है। बेशक इसने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया है, लेकिन फिर भी कम से कम इसका तज़किया करके इसके बारे में मालूम तो कर लेना चाहिए कि क्या इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत भी है। ये तज़किया मैं बआसानी कर सकता था, इसमें मुझे कोई दिक्कत न होती। बहरहाल वो मुझसे 6-7 दिन के बाद आने का वादा कर गया है। जैसे ही वो आएगा मैं ये कोशिश कर डालूँगा। मैंने दिल में आखिरी फैसला कर लिया था और फिर राजा जोग्याल आ गया। उसने 6 या 7 दिन के बाद आने का वादा किया था और 7वें दिन वो पहुंच गया था। चेहरे पर तशवीश के आसार थे। मुझसे फ़िलहाल उसने मेरे बारे में पूछा
تو میں نے کہا، نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو باعث پریشانی ہو۔ اس دوران کسی سے ملاقات ہوئی؟ یوں لگتا ہے جیسے یہ عمارت آبادیوں سے اتنی دور ہے کہ لوگ اس طرف آنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ رات کی تاریکیوں میں نے قروت جوار کے ماحول کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اول تو یہاں آس پاس کوئی ایسی گزرگاہ نہیں ہے جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ انسانوں کو اس علاقے سے کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ نہ یہاں کھیت ہیں، نہ باغات اور نہ ہی پگڈنڈیاں۔ یہ جگہ کون سی ہے راجا جوگیال؟ اصل میں یہ عمارت کچھ لوگوں کے لیے وہم کا مرکز بنی ہوئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہمارے استعمال میں رہتی تھی اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ عام لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ کبھی کچھ بھولے بھٹکے لوگ ادھر آ بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم انہیں زندہ واپس نہ جانے دیں۔ ان کی لاشیں آس پاس کے علاقوں میں پڑی مل جاتی ہیں، یا اگر ان میں سے کوئی زندہ بچ بھی جائے تو وہ خود نہیں بچتا بلکہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ آبادیوں میں جا کر اس آسیب زدہ عمارت کی کہانی سنائے۔ کافی عرصے تک ہمیں یہ محنت کرنا پڑی، کوئی 12 سے لے کر 15 زندگیاں لینی پڑیں۔ اس کے بعد ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے حیران نگاہوں سے راجا جوگیال کو دیکھا اور کہا، یعنی اپنے کسی مقصد کے تحت انسانی زندگیاں لی جا سکتی تھیں؟ راجا جوگیال نے ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ تمہاری ناتجربے کاری ہے۔ یہاں پر طاقتور شخص اپنے مقصد کے لیے کمزور کی زندگی لے لیتا ہے اور اسے کوئی تردد بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اس دنیا میں اگر اپنے آپ کو طاقتور منوانا چاہتے ہو تو طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ دوسرا کوئی تمہیں ہلاک کر دے تم اسے ہلاک کر دو۔ اسی میں تمہاری جیت ہے اور اس ہلاکت کے بارے میں لوگوں کو علم بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہاری طاقت کو تسلیم کریں۔ میں نے حیرانی سے راجا جوگیال کو دیکھا اور کہا، لیکن راجا، اس سے پہلے تو تم نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ ضروری تو نہیں ہے کیا اپنی زندگی کا ایک ایک واقعہ تمہیں سنا دوں؟ کیا تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ اس علاقے میں اتنے عرصے کے بعد تم پہلی بار میرے پاس آئے ہو، لیکن میں اسے اپنی ملکیت بتا رہا ہوں؟ ہاں واقعی یہ بات بھی باعث حیرت ہے۔ لاتعداد باتیں تمہارے لیے باعث حیرت رہی ہوں گی اور آنے والے لمحات میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو تمہاری سمجھ میں نہ آئیں، لیکن میں نے تم سے ایک درخواست کی تھی، زندگی کا ہر لطف اٹھاؤ اور اپنی پسند کی ہر چیز کو حاصل کر لو۔ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز تمہارے ذہن میں آئے تو مجھے بتاؤ، میں اسے تمہارے لیے مہیا کر دوں گا، لیکن ہر بات کو سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں، جو کچھ میں تمہیں بتاؤں اسے ضرور سمجھ لو اور یہ سوچ لو کہ تمہاری ہر خواہش کی تکمیل میری ذمہ داری ہے اور میری کسی ضرورت کی تکمیل تمہاری ذمہ داری۔ اسی طرح دنیا کے کام چلتے ہیں۔ صرف اپنے بارے میں سوچو گے تو سمجھ لو گے کہ نہ خود کچھ حاصل کر سکو گے اور نہ کسی کو کچھ دے سکو گے۔ میں خاموشی سے راجا جوگیال کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں وہ فیصلہ ابھر آیا۔ راجا جوگیال کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں جما دیں اور چند لمحات کے بعد میں اس کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ اس نے مجھے اس کا پورا موقع دیا تھا۔ آج وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس کے لیے اسے بڑی سوچ بچار کی ضرورت تھی، اور اسی سوچ بچار میں اس نے مجھے میری ضرورت پوری کرنے کے مواقع مہیا کر دیے تھے۔ میں اس کا تجزیہ کرتا رہا اور دفعتاً ہی میرے ذہن میں کچھ شیشے سے ٹوٹ گئے۔ اتنا زوردار چھناکا ہوا تھا میرے ذہن میں کہ میں خود پریشان ہو کر رہ گیا۔ اچانک اس نے چونک کر مجھے دیکھا، لیکن میں نے اپنا چہرہ نارمل کر لیا۔ راجا جوگیال کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ میں اس کے ذہن کی گہرائیوں کا جائزہ لے رہا ہوں اور اسی کے دیے ہوئے علم سے اسے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ بڑا سنسنی خیز تھا۔ راجا جوگیال جو اوپر سے نظر آتا تھا وہ بالکل نہیں تھا۔ راجن پور میں اس نے اپنے لیے ایک مستحکم حیثیت حاصل کی تھی۔ وہاں اس کے کاروبار بھی پھیلے ہوئے تھے اور اسے ایک معزز انسان سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ معزز انسان ڈوبتے چاند کے پجاریوں میں سے ایک تھا۔ یہ اسی شیطانی قبیلے کا ایک فرد تھا
महाकाल का तरबियत याफ्ता और इन इलाकों में महाकाल का सबसे बड़ा नुमाइंदा। वो महाकाल की जय जयकार करता था। इसे हिदायत मिली थी महाकाल की जानिब से कि दूसरे लोगों की तरह मुझे तलाश करे, और इसने मुझे पा लिया था। फिर महाकाल की तरफ से इसे हिदायत मिली कि मेरी तरबियत करे और मुझे इसका एहसास न होने दे। मुझसे वो सारे काम ले जो शैतानी कबीले के मफादात में थे। यानी राजा जोग्याल मेरे इन दुश्मनों में से था जिनसे जान छुड़ाकर मैं भागा था और जिनके चुंगल में मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। राजा जोग्याल मुझसे ज़्यादा बाइल्म था, लेकिन चूंकि इस वक्त वो मेरी जानिब मुतवज्जा नहीं था, इसलिए इसे ये एहसास नहीं हो सका कि मैं इसकी गहराइयों में उतरकर इसे तलाश करने में कामयाब हो चुका हूँ और अब इसके सामने अदाकारी कर रहा हूँ। कुछ लम्हों के बाद राजा जोग्याल ने कहा, वहाँ की सूरत हाल ज़रा बदल गई है। वो लोग दर्जनों बार एक एक करके इलाकाई थाने और हुक्काम बाला तक पहुँच चुके हैं। वो सब तुम्हारी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ से इन्हें इत्तला मिली है कि तुम फरार हो गए, लेकिन वो इस इत्तला को सही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं और आला पैमाने पर सरकारी अफसरान से मिलकर तुम्हारी बाजियाबी की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, इन्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या? वही मैं सोच रहा हूँ। मैं खामोशी से देखता रहा। फिर उसने कहा, सिकंदर, अपने तौर पर कुछ कर सकते हो? मैं समझा नहीं। मैंने तुम्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। बेशक, तुम पर मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें इसका अंदाज़ा है। क्यों नहीं राजा जोग्याल? क्यों? क्या हुआ? कोई शिकायत है तुम्हें मुझसे? शिकायत नहीं, अफसोस है। अफसोस? हाँ। शेर और बिल्ली की कहानी सुनी है तुमने? जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया तुमने मुझ पर ही आजमा डाला। सूरत हाल वही थी। अगर मुझ पर दीवानगी सवार हो जाती और मैं वैशी हो जाता तो ये नहीं कह सकता था कि राजा जोग्याल के साथ क्या सलूक करता, लेकिन वहशत भी खासी हालात में जन्म लेती थी। इसे अपने ऊपर वक्त बे वक्त तारी करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। राजा जोग्याल किसी कदर अफसरदा लहजे में बोला, बात वही आ जाती है। इंसान के दिल में इंसान के लिए मोहब्बत का एहसास पैदा हो ही जाता है, लेकिन जिम्मेदारियां भी जिम्मेदारियां ही होती हैं। क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? अब जबकि मेरी सारी हकीकतें तुम्हारे इल्म में आ गई हैं, तो भला मैं और क्या कर सकता हूँ सिवाय इन दुआओं के कि तुम महाकाल की पनाह में आ जाओ और मुश्किलों से निजात हासिल कर लो। हमारे साथ रहते तो दुनिया के सारे मज़े चखते। वैसे इस वक्त तुम्हें जिसके सुपुर्द किया जा रहा है उसे देखकर तुम्हें ज़रूर हैरत होगी, लेकिन सारी बातें एक मजबूरी हैं। राजा जोग्याल मुझे लेकर एक पुरस्कार इमारत के सामने आ गया और कहा, एक बात और बता दूं तुम्हें, तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझसे झगड़ा मोल लेने की कोशिश नहीं की। दूसरी सूरत में तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ते। और ज़ाती तौर पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुश्किलात में गिरफ्तार हो। खैर, जाओ, इमारत ही में रहना है। यहाँ तुम्हारे लिए तरबियती कोर्स मौजूद है। मेरे सामने अंदर दाखिल हो जाओ। जिस अज़्म का इजहार करते रहे हो, इसी अज़्म के साथ जाकर देखो कि वहाँ क्या होता है। तो फिर मेरी भी सुन लो राजा जोग्याल। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं भी कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता जिससे तुम्हारे एहतराम में फ़र्क आए, क्योंकि बहरहाल तुमने मुझे कुछ सिखाया है और मैं भी अपने तौर पर बहुत कुछ करता रहा हूँ। ठीक है, मैं इस इमारत में रहूँगा और इस तरबियती कोर्स को भी देखूँगा। फिर मेरे कदम इस इमारत की जानिब बढ़ गए। फिर एक बड़ा सा दरवाज़ा मैंने थोड़ा सा धकेला तो वो खुल गया और मैं इस पुरस्कार इमारत के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे की दूसरी जानिब एक चौड़ी सी राहदारी दूर तक चली गई थी। चूँकि ऊपर छत थी, इसलिए दूसरी तरफ दाखिल होते ही अंधेरे का एहसास हुआ था। दिन की रोशनी हर छोटी से छोटी जगह से निकलकर अपना मकाम बना लेती है, इसलिए इस वक्त भी इस अंधेरे के बावजूद अंदर के मनाजिर नज़र आ रहे थे। इस राहदारी के इख्तिताम पर भी एक दरवाज़ा था। मुझे हैरत हुई कि ये इमारत इस तरह क्यों बनाई गई है और किसी ने इस पुरस्कार इमारत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी।
جبکہ شہری آبادی سے دور اس عمارت کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا جبکہ شہری آبادی سے دور اس عمارت کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا یا پھر یہی بات ہو سکتی تھی کہ قاتل قبیلے کے طلسم نے کسی کو اس جانب متوجہ ہونے نہیں دیا تھا۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر میں نے دوسرے دروازے کو کھول کر اندر قدم رکھے تو میری بینائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اندر اتنی ہی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرا دوسرا قدم مجھے کہاں لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے آگے زمین ہی نہ ہو اور میں کسی گڑھے میں جا پڑوں۔ اب ماضی کی وہ دلیری ختم ہو گئی تھی جو غیر انسانی زندگی گزارتے ہوئے میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ میری پریشانی عروج کو پہنچ گئی اور میں نے آواز لگائی، اگر یہاں کوئی ہے تو مجھ سے رجوع کریں۔ میری آواز کی بازگشت دیر تک سنائی دیتی رہی۔ وہ ایک انتہائی وحشتناک ماحول تھا اور کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار پھر میں نے زور سے چیخ کر کہا، اگر کوئی یہاں ہے تو مجھ سے بات کریں، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری آواز فضا میں گونجنے لگی اور شاید پھر جو کوئی بھی تھا وہ میری جانب متوجہ ہو گیا، کیونکہ کچھ فاصلے پر میں نے ایک روشنی کی مدھم سی کرن ابھرتی ہوئی دیکھی تھی۔ شاید کسی نے شمع جلائی تھی۔ ویسے میں یہ دیکھ چکا تھا کہ عمارت کے پاس بجلی کے تار نہیں ہیں، اندر بجلی کی روشنی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ یقینی طور پر کسی نے موم بتی جلائی ہے۔ میں نے زور سے آواز دی، میں ادھر ہوں، میری رہنمائی کرو، اور تم جو کوئی بھی ہو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہہ کر میں نے انتظار کیا، روشنی کی مدھم کرن کو دیکھتا رہا جو ایک مخصوص جگہ موجود تھی، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی مجھے انسانی قدموں کی یا لباس کی کوئی سرسراہٹ سنائی دی تھی۔ میں چند لمحات ادھر دیکھتا رہا، پھر میں نے خود ہی ایک ایک قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھنا شروع کیا اور اس روشنی کی جانب چل پڑا۔ میرے سامنے ایک دروازہ آ گیا تھا۔ میں نے اس دروازے کو ٹٹول کر دیکھا اور پھر آہستہ سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف کوئی شمع نظر نہیں آئی تھی۔ دروازے کی دوسری جانب پہنچ کر میں حیران رہ گیا کیونکہ اب مجھے کوئی شمع نظر نہیں آ رہی تھی۔ ادھر ایک صحن سا بنا ہوا تھا جس میں تاریکی نہیں تھی اور لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک درخت بھی تھا جس میں ایک بھی پتا نہیں تھا، لیکن وہ خاصے وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ شاید مجھے اس خاموش عمارت میں کسی سے ملاقات کا موقع نہیں ملے گا۔ بہرحال صحن کے دوسرے دروازے پر بھی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا اور یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ شمع کی روشنی اب اس دروازے سے پھوٹ رہی ہے۔ مجھے یہ احساس تو اچھی طرح ہو چکا تھا کہ یہ عمارت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہ آئے۔ اب ماحول سے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا، اس لیے یہ بات میں آرام سے کہہ سکتا تھا کہ اس شیطانی قبیلے نے بہت سے طلسمی انتظامات کر رکھے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب جادو نگری تھی۔ مہاکال ایک جادوگر تھا۔ شیطان سے تو ہر طرح کا جادو منسوب ہوتا ہے۔ یہ معلومات مجھے راجہ جوگیال نے بھی فراہم کر دی تھیں اور میری اپنی معلومات بھی تھوڑی بہت تھیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام عمارت نہیں ہے۔ ماحول پر ایک ایسا دہشتناک سناٹا تھا کہ دل کی دھڑکنیں چیخ اٹھی تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اس صحن کو بھی عبور کیا۔ لمبی لمبی گھاس میں ایسی سنسناہٹ ابھر رہی تھی جیسے سانپ اور بچھو رینگ رہے ہوں۔ سوکھے پتے جو غالباً درختوں سے جھڑے ہوئے تھے میرے پیروں کے نیچے آ کر چرچراتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے میں نے کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا ہے اور وہ تکلیف سے چیخ اٹھا ہو۔ یہاں تک کہ میں صحن عبور کر کے اس دروازے تک پہنچ گیا۔ اصولی طور پر مجھے چاہیے تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتا اور راجہ جوگیال سے کیے ہوئے وعدے پر لعنت بھیج دیتا، لیکن بہرحال میں اپنی ذہنی قوتوں کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس دروازے کے بھی اندر قدم رکھ دیے اور اس بار میں ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہوا تھا جس میں چھت پر لگے فانوس پر لاتعداد شمعیں روشن تھیں
اور ان کی زرد روشنی نے اس وسیع و عریض کمرے کے ماحول کو اجاگر کر دیا تھا اور ان کی زرد روشنی نے اس وسیع و عریض کمرے کے ماحول کو اجاگر کر دیا تھا۔ بہت ہی قدیم طرز کا فرنیچر یہاں پڑا ہوا تھا، جس کا رنگ مٹی سے ہٹ کر اپنی اصل رنگت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اسے مٹی کے رنگ کا ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کی بناوٹ سے پتہ چلتا تھا کہ لاکھوں روپے کی مالیت کا فرنیچر ہے۔ فرش پر قالین بھی بچھا ہوا تھا، لیکن گرد کی دبیز ایک بدبودار تہ اس قالین پر چڑھی ہوئی تھی۔ اونچے لٹکے ہوئے فانوس پر بھی گرد اتنی ہی موٹی تھی۔ ہر طرف مکڑی کے جالے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف آتش دان میں مدھم مدھم سی زرد روشنی ہو رہی تھی، جس سے کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گرمی کا احساس ہوتا تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے یوں لگا کہ اوپر لگے ہوئے فانوس کی شمعیں روشنی تیز کرنے لگی ہیں اور کمرے کا ماحول نمایاں سے نمایاں تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں اس انوکھی تبدیلی کو دیکھنے لگا اور میرے مسامات سے ہلکا ہلکا پسینہ ابھرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے پھر سوچا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، یہ خوفناک عمارت میرے لیے کسی مشکل کا باعث نہ بن جائے، لیکن پھر اچانک ہی ایک اور احساس دل میں ابھرا۔ میں نے سوچا کہ راجہ جوگیال میرا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس نے مجھے ایک طرح سے چیلنج کیا تھا کہ اگر میں نیکیوں کے راستوں کی طرف جانا چاہوں تو ان کا مستقبل دیکھ لوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو کام میں شیطانی قبیلے کی خواہش پر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو نہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن نہ جانے کیوں اب میرے دل میں یہ احساس جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ میں ایک اچھے خاندان کا فرد ہوں۔ مجھے میرے والدین یاد آ گئے تھے اور اپنے وطن اور اپنے مذہب کی روایت بھی۔ جو کچھ بھول چکا تھا وہ آہستہ آہستہ خود میرے ذہن میں نمایاں ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور واقعی اگر کسی انسان کے لیے امتحان مقرر کر دیا جائے تو پھر اسے بہت سی مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور میں ان مشکلات کے لیے دل و جان سے تیار تھا۔ کمرے کے ماحول کو پوری طرح دیکھنے کے بعد میری نگاہ اس تابوت پر پڑی جو کمرے کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا اور بڑا عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا تابوت تھا جس میں انسانی جسم آ جائے۔ میں نے اپنے آپ کو غیر انسانی فطرت کا مالک تو کبھی نہیں کہا۔ اس تابوت کو دیکھ کر میرے دل میں خوف سا بیدار ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر دل نے سوچا کہ یہاں سے نکل جاؤں، لیکن اب میں بار بار یہ بات سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہوا تابوت کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے تابوت میں جھانکا تو میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ واقعی یہ بالکل درست تھا، جو میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا۔ تابوت میں مہاکال لیٹا ہوا تھا، وہی مہاکال جس نے مجھے شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا اور میرے لیے بہت سی باتیں کہی تھیں۔ مہاکال کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم پتھرا سے گئے اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرایا اور پھر مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خوب، بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ہے ہماری۔ بہت ہی عجیب بات ہے، بڑی ہی عجیب بات ہے۔ شاید تو یقین نہ کرے بے وقوف لڑکے کہ مہاکال کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اثالیث اعظم ہمیں بہت عرصے کے بعد منتخب کرتا ہے، لیکن اثالیث اعظم کے ہر طرح کے مفادات کا خیال رکھنا بھی ہمارا ہی کام ہے۔ کیا سمجھا؟ تو نے غداری کی ہے؟ کیا نہیں دینا چاہتے تھے ہم تجھے؟ بڑا عظیم درجہ دینا چاہتے تھے، لیکن تو نے اس درجے کو قبول نہیں کیا۔ تو نے اپنے آپ کو ایک احمقانہ عمل میں مصروف کر لیا۔ ارے بے وقوف، تو غور تو کرتا، تو ہم نے تو کسی بھی لمحے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر تو سمجھتا تھا کہ سمندر میں تیرتا ہوا تو اس چھوٹی سی چٹان پر جا پہنچے گا جسے ننھا جزیرہ کہا جاتا ہے، تو یہ تیری بھول تھی۔ ہم نے تجھے وہاں پہنچایا، ورنہ اگر ہم چاہتے تو سمندر کھولنے لگتا، اس میں پانی گرم ہو جاتا اور تو وہیں پر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جاتا۔ لیکن نہیں، تو ہماری آرزوؤں کا مرکز ہے، ہم تجھے مہاکال بنانا چاہتے ہیں۔ اثالیث اعظم نے یہی طے کیا تھا کہ میرے بعد بڑا مہاکال تو ہی بنے گا، کیونکہ تیرے ساتھ کچھ اور بڑائیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ پھر اس نے کہا،
بہرحال تو نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم یہاں آئیں، اور سن، ہمیں تیری اصلی حیثیت چاہیے۔ ارے تجھ جیسے ہزاروں لاکھوں ہیں ہمارے پاس جو ساری دنیا میں ہمارے لیے کام کرتے ہیں، مگر تجھے تو ہم کچھ اور ہی درجہ دینا چاہتے تھے، وہ درجہ جو کسی کو نہیں ملتا۔ سوچ لے اچھی طرح، دیکھ، نیکی اور بدی انسانوں کی تراش ہیں، انسانوں نے اپنے لیے یہ سارے نام تراش رکھے ہیں، لیکن ان سے تجھے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ایک طرف ہونا چاہیے، انسان کو ایک طرف ہونا چاہیے، اور تو بیچ میں اٹکا ہوا ہے۔ ارے پاگل، جو کچھ کر بیٹھا ہے اسے کرنے کے بعد اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ پر نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے تو یہ تیری بھول ہے، ایسا بالکل نہیں ہو سکے گا۔ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تو نے کچا گوشت کھایا ہے، انسان اور جانوروں کا خون پیا ہے، تیری رگوں میں وحشت اور درندگی ہے، تو بھلا نیکیوں کے راستے کا راہی کیسے بن سکتا ہے؟ نہ جانے کیوں پہلی بار میرے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ابھرا۔ اب تک مہاکال کی یہاں موجودگی نے مجھے خوفزدہ کر رکھا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے جزیرے پر اس کا احترام ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے افراد اگر کسی شخص کا احترام کریں تو ظاہر ہے کہ وہ معمولی شخصیت کا حامل نہیں ہے، لیکن اس نے جب یہ باتیں کی تو اس نے میرے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار کر دیا، اور میں کچھ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا، مہاکال، جو کچھ تو مجھ سے کہہ رہا ہے، یا تو اتنا بے علم ہے کہ اس کی اصلیت نہیں جانتا، یا پھر بغیرت ہے کہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے فضول باتیں کیے جا رہا ہے۔ تجھے اس بات کا علم ہے کہ میں اپنی مرضی سے تیرے جزیرے پر نہیں پہنچا تھا؟ تیرے بدمعاش ہرکارے مجھے اغوا کر کے وہاں تک لے گئے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے جانور بنانے کی ہر ممکن کوششیں کی۔ واقعی میں آدھا جانور بن چکا تھا، بلکہ بن چکا ہوں، لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے یا تجھ سے کہ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ تعلیم و تربیت میں گزارا۔ مجھے نیکی بدی کی تمیز سکھائی گئی۔ میرے والدین مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے پیرو میں چھوڑ گئے تھے، لیکن جب انسان اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو وطن اور مذہب اس کے دل میں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے والدین، خاص طور سے میری والدہ، مجھے مذہبی کتابیں دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بیٹے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں جاؤ، لیکن اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنی روایات کو کسی طور نہ چھوڑو۔ کیا تم یقین کرو گے مہاکال کہ میں ان کتابوں سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی نیک بات بے مقصد نہیں ہوتی۔ آج ان کتابوں کا علم میرے سارے وجود میں موجود ہے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نیکی نیکی ہوتی ہے اور بدی بدی۔ تم شیطان بدی کے سمبل ہوتے ہو، اور میں بدی کو نہیں اپنانا چاہتا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کتنی ہی کوشش کرو تم مجھے بدی کی جانب مائل نہیں کر سکتے۔ مہاکال کے چہرے پر شدید غصے کے آثار پھیل گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تابوت کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، پاگل کے بچے، سارا کیا دھرا چوپٹ کر دیا ہے تو نے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے تجھ پر۔ میں کہتا ہوں کہ تیرے دل میں یہ تصور ہی کیسے آیا کہ تو نیکیاں کر کے دیکھے، اپنے ہی گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ پاگل کے بچے، ہر انسان کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ یہ کیا کہ آج کچھ کل کچھ، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن تجھے جو کچھ بتایا گیا ہے اب تو وہ بن چکا ہے۔ تو ان راستوں سے گزر چکا ہے جو تجھے نیکی کی سمت لے جائیں۔ اب صرف بدی کی آغوش میں ہی تیری پناہ ہے۔ سوچ لے مہاکال، تو نے مجھے اپنے سامنے بات کہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں پھر تجھے بتا رہا ہوں کہ میں بدی کی طرف نہیں جا سکتا، بس سمجھ لے تو۔ کتے کے پلے، کتے کی موتی مارا جائے گا، مہاکال نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے گالیاں دے رہا ہے مہاکال کہ تو پراسرار قوتوں کا مالک ہے، اور اسالیس یعنی شیطان تیری پشت پر ہے، ورنہ یہ جملہ کہنے پر میں تیری گردن چبا کر پھینک دیتا۔ لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے، زندگی تنگ کر دوں گا تجھ پر۔ تو نے ہمارا راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے اسالیس اعظم کے سامنے ہمیں شرمندہ کیا ہے۔ ایسا سلوک کروں گا تیرے ساتھ
کہ तू मौत मांगेगा तो तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। समझ रहा है तू? हाँ, समझ रहा हूँ। महाकाल, मैं तेरे लिए एक ऐसा नमूना बनना चाहता हूँ जिससे तुझे एहसास हो कि तेरी कुव्वतें ईमान की कुव्वतों के सामने बिल्कुल बेअसर हो जाती हैं। समझ रहा है ना तू? तूने मेरे अंदर एक अज़्म पैदा किया है। मैंने ज़िंदगी को बहुत कम देखा है। ज़िंदगी के तजुर्बात नहीं है मेरे पास, लेकिन अब मैं पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुझसे जंग करूँगा। एक ऐसी जंग जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, और यहाँ तुझे एहसास होगा कि नेकी बहरतौर बदी से बड़ी चीज़ है और बदी नेकी के सामने दम तोड़ देती है। ठीक है, देखूँगा तुझे कि तू क्या कर लेता है। समझ ले, ज़िंदगी के सारे रास्ते तुझ पर बंद कर दूँगा। जा, डूब जा काले दलदल में। निकल जा अब तू यहाँ से। तू मेरे लिए कुछ नहीं रहा है। मैं तुझे सिर्फ नफ़रत की निगाह से देखूँगा और 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 बता दूँगा तुझे कि असालिस आज़म की कुव्वतें क्या हैं। जाऊँ यहाँ से? हाँ, जा। जा, देख ज़रा क्या है बाहर तेरे लिए। बड़े अच्छे अच्छे इंतज़ामात किए हैं मैंने। तूने ये सोचा था कि आखिरी बार मैं तुझे समझाऊँ। दूसरे लोग नाकाम रहे, तुझे समझाने के लिए मुझे इतनी दूर से आना पड़ा, लेकिन अब तूने बराह रास्त असालिस आज़म से जंग का ऐलान कर दिया है। देख इस जंग का नतीजा क्या निकलता है। मैंने फिर सवाल किया, क्या मैं वाकई जाऊँ? लेकिन महाकाल ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर दोबारा ताबूत की तरफ रुख किया। ताबूत में लेटा और इस बार इसने ताबूत का ढकना बंद कर दिया था। मैंने मुस्कुराती निगाहों से इस ताबूत को देखा और अब मेरे दिल से खौफ का हर एहसास निकल गया था और मैं हर मुश्किल के लिए तैयार था। चुनांचे मेरा रुख इमारत के बाहर जाने वाले हिस्से की तरफ हो गया। यकीन नहीं कि इमारत से बाहर जा सकूँगा। बहरहाल मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे। मेरा अंदाज़ा गलत निकला। इमारत से बाहर निकलने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई थी और इसके बाद वही वीरान सहरा जो कि अभी महाकाल और राजा जोग्याल वगैरह का चक्कर चल चुका था। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, क्या मेरी ज़िंदगी में इसके सिवा और कुछ नहीं है? शैतानों के इस जाल से मुझे निकालने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने दिल में सोचा और एक अजीब सी दुखन मेरे सीने में होने लगी। मैं बहुत बददिल हो गया था और मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे तासुरात आ रहे थे। बहरहाल समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने बचपन के चंद साल ज़रा बेहतर अंदाज में गुजारे थे और इसके बाद ऐसा तिलिस्माती सिलसिला शुरू हुआ था कि अब कोई और बात समझ में नहीं आ रही थी। न जाने कितने घंटों तक सफ़र किया। सामने से कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आ गई थी। मैं इसकी जानिब चल पड़ा। ये चमकती हुई चीज़ रेल की पटरी थी। काफ़ी देर के बाद रेल की पटरी तक पहुंचा और फिर मैंने दूर से एक रेलवे स्टेशन देखा। वही सब कुछ जो ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गया था। असल में मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। तरह तरह के किरदार मिल रहे थे और मैं इनमें गुम होकर रह गया था। लोगों से तारुफ हासिल करना, इनके दरमियान ज़िंदगी बसर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। मैं स्टेशन पहुंच गया। एक ट्रेन वहां आकर रुकी। इसमें बैठ गया। तकरीबन खाली ही ट्रेन थी। मैं बैठा ही था कि ट्रेन को एक झटका लगा और वो चलने लगी। मेरी नज़रें खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थीं, जहां इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे थे। मैं बाहर इन लोगों को देख रहा था और अचानक ही मुझे एक चेहरा नज़र आया, जिसे देखकर मेरे पूरे वजूद में लर्जिश तारी हो गई। मेरी आंखें यकीनन धोखा नहीं खा रही थीं। ये जिम्बिल थी, मकामी लिबास में मलबूस, हाथों में सामान का एक बैग उठाए हुए। हाँ, यकीनी तौर पर वो जिम्बिल ही थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी थी, लेकिन मैंने इस रफ्तार की परवाह किए बगैर नीचे छलांग लगा दी। इस दौरान मेरा डब्बा काफ़ी दूर निकल आया था। नीचे छलांग लगाने के बाद मैं बर्क रफ्तारी से प्लेटफॉर्म की जानिब दौड़ने लगा। आह जिम्बिल, यहाँ क्या कर रही है? जिम्बिल मेरी ज़िंदगी का दूसरा महवर, पुरस्कार कुव्वतों की मालिक, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये मालूम होने के बावजूद कि जिम्बिल का ताल्लुक भी महाकाल से है, मेरे दिल में इसके लिए बड़ी गुंजाइश थी और मैं इससे शिकवा करना चाहता था
کہ सिंपल तूने मोहब्बत का वो साथ ना निभाया जो मेरे और तेरे दरमियान पैदा हो चुका था। मैंने तो तेरे लिए बड़े मुश्किल लम्हात गुजारे थे। बहरहाल सिंबल को यहाँ देखकर मैं दीवाना हो गया था। मैंने बर्क रफ्तारी से फासला तय किया और एक बार फिर वापस पलटकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। मेरी आंखें सिंबल को तलाश कर रही थीं और मैं दीवानावार प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है सिंबल प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई हो। चुनाचे मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं, लेकिन वो नज़र नहीं आई। कुछ फासले पर टांगे खड़े हुए थे। मैं एक टांगे वाले के करीब पहुंच गया और मैंने इससे कहा, अभी अभी तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा? लड़की? हाँ जी, देखा था। कहाँ गई? किधर गई? हमें नहीं मालूम, मगर तुम कह रहे थे कि तुमने इसे देखा है। देखा तो है, मगर किधर गई हमें क्या मालूम। पैदल गई है? नहीं, टांगे में बैठी थी। चलो इसका पीछा करो, तुम्हें किराया दूंगा, मैंने कहा और टांगे पर चढ़ गया। टांगे वाले ने हैरानी से मुझे देखा और फिर बोला, देखो जी, हम बड़े शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी के बच्चे, चलता है या मैं तेरा टांगा ले जाऊं? मैंने कुर्राती हुई आवाज़ में कहा। अरे बाबूजी, अच्छी ज़बरदस्ती है, वो बोला, मगर मैंने इसका गिरबान पकड़ लिया। वो डर गया और उसने घोड़े की लगामें संभाल ली। आगे बढ़ो, मैंने कुर्राकर कहा और टांगे वाला घोड़े को चाबुक मारने लगा। आगे सड़क पतली और नाहमवार थी, सुर्ख ईंटों से बनी हुई, जो जगह जगह से टूटी हुई थी और इस पर घोड़ों की गलाजत नज़र आ रही थी। दोनों तरफ छोटी छोटी इमारतें और दुकानें बनी हुई थीं, भद्दी, बदनुमा और प्लास्टर से महरूम, मगर दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। आगे जाने वाला टांगा भी अभी तक नज़र नहीं आया था। मैंने टांगे वाले से कहा, देखो तेज चलो, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ और बिला वजह इस लड़की का पीछा नहीं कर रहा। वो मेरी रिश्तेदार है और बहुत अरसे के बाद मुझे नज़र आई है। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल जाए। ये बातें तो ठीक है जी। टांगे वाला कुछ मुतमईन हो गया और उसने घोड़े को दौड़ाने के लिए 2-4 चाबुक मारे। ये सड़क सीधी गई है? नहीं, आगे एक चौराहा है जी। तो फिर तेज चलो भाई, कहीं वो निकल ना जाए। टांगे वाले ने फिर घोड़े को तेज दौड़ाने की कोशिश की और हम चौराहे पर पहुंच गए। अब किधर चलूं बाबूजी? यहाँ तो कोई टांगा नजर नहीं आ रहा। वो तो दूर जा चुका है। कहाँ? मैं चौंक पड़ा। वो आप देखो जी, वो दूर जा रहा है। चलो भाई, इसी के पीछे चलो, मैंने कहा और टांगे वाले ने घोड़े को चाबुक लगाना शुरू कर दिए। बहरहाल जब मैं इस टांगे तक पहुंचा तो टांगे में कोई मौजूद नहीं था। मैंने फुर्ती से दूसरे टांगे वाले के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारे टांगे में एक लड़की आई थी? हाँ जी। कहाँ गई? वो इम्तियाज़ चचा के घर, टांगे वाला बोला और सामने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मैंने जल्दी से अपने टांगे वाले को पैसे दिए और टांगे वाला कंधे हिलाकर वापस पलट पड़ा। फिर मैंने धड़कते दिल के साथ इस मकान के दरवाजे की जानिब चलने का आगाज़ कर दिया और चंद लम्हों के बाद मैंने दरवाजे की जंजीर बजाई। दरवाज़ा खोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था, अच्छे तनोतोष का मालिक। मैंने इसे कहा, बाबा जी, अभी यहाँ सिंबल आई है। कौन सिंबल? भाई, यहाँ कोई कंबल नहीं आया। कंबल नहीं, सिंबल। मगर तुम हो कौन? बाबा जी, मैं यहाँ बस आप ये समझ लो कि मेहमान हूँ। और सिंबल का पीछा करते आए हो? देखो साहबजादे, शराफत बहुत बड़ी चीज़ होती है। शराफत का दामन पकड़ो, क्या समझे? जनाब, वो टांगे में यहाँ आई है। आप इसे सिर्फ ये कह दीजिए कि सिकंदर आया है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो मेरी बेटी है और हम दोनों बाप बेटी यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बस कहा है ना तुमसे, वो तुमने सुन लिया। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इसने कहा। सुनिए, सिर्फ एक बात बता दीजिए, आपकी बेटी यहाँ आई है ना? हाँ आई है, मगर तुम्हें क्या तकलीफ़ है? देखिए, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। क्या वो रेल से उतरी है? अजीब आदमी हो। खैर, अंदर आ जाओ। इम्तियाज़ चचा मुझे अंदर ले गए और एक चरपाई पर बैठने का इशारा किया। इसे कब से जानते हो और कैसे जानते हो? कहाँ से जानते हो
اور تمہیں کیسے معلوم کہ اس کا نام زمبل ہے؟ نہیں چچا، آپ مان لیجیے میری بات، میں اسے سامنے لاتا ہوں تمہارے۔ وہ ایک اسپتال میں نرس کا کام کرتی ہے، ہفتے کی رات کو آ جاتی ہے اور اتوار کی رات کو چلی جاتی ہے، کیونکہ اسے اگلے دن اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے۔ بیٹے، ہم غریب لوگ ہیں، بس یوں سمجھ لو کہ زندگی مشکل ہی سے گزار رہے ہیں، معاف کر دو ہمیں، تمہاری مہربانی ہوگی، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گا، بس زمبل سے 2 باتیں کر کے میں چلا جاؤں گا۔ شازیہ، یہاں آؤ بیٹے، امتیاز چچا نے لڑکی کو آواز دی اور کچھ لمحوں کے بعد ایک خوبصورت سی لڑکی باہر آ گئی۔ اس نے مجھے سلام کیا تو امتیاز چچا نے کہا، بیٹے، کیا تم اسپتال میں زمبل کے نام سے مشہور ہو؟ جی؟ جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دو۔ یہ نہیں ہے جی، میں نے کہا، ٹانگے سے اتر کر تو یہی آئی ہے۔ کیا واقعی؟ اب میں جھوٹ بولوں گا کہ تم سے اس عمر میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میں نے گردن جھکا کر واپس پلٹتے ہوئے کہا۔ لیکن اچانک ہی امتیاز چچا نے کہا، سنو میری بات سنو۔ جی؟ آؤ بیٹھو۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی تم سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال اس بستی کے تو نہیں معلوم ہوتے۔ جی کہیں اور سے آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اب بیکار ہے، مجھے تو صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے آپ کو اس طرح تکلیف دی۔ کوئی بات نہیں، شکل سے شریف زادے معلوم ہوتے ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسی غلط فہمی۔ بیٹھو، تم نے بات ایسی کر دی تھی کہ میں کیا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اسے بھی غصہ آ جاتا، لیکن اگر کوئی غلط فہمی کی بات ہے تو وہ ہر انسان کو ہو سکتی ہے۔ اب ایسے آئے ہو اس لیے میں تمہیں یوں تو نہیں جانے دوں گا۔ مگر ابو، قصہ کیا ہے؟ نہیں بیٹا، کوئی خاص بات نہیں، انہوں نے تمہیں ٹانگے سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، کسی زمبل کو تلاش کر رہے تھے، یہ اس کی تلاش میں ادھر آ گئے۔ زمبل؟ نام تو بڑا خوبصورت ہے، کون تھی وہ آپ کی؟ لڑکی نے پوچھا۔ خیر، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امتیاز چچا کہنے لگے، بیٹا، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو ان کے لیے، تم ایک آدھ دن میرے پاس رہو، تم سے تمہاری زمبل کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے، اور اگر ہم سے کچھ ہو سکا تو تمہاری مدد بھی کریں گے۔ میں کچھ وقت خاموشی سے گزارتا رہا اور پھر میں نے وہاں رکنے کی حامی بھر لی، تھوڑا سا سکون تو ملے۔ پھر اس کے بعد یہاں میرے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ انسانوں کی خاص قسم سے مجھے واقفیت حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ اپنوں میں گزارے جانے والے ماہوں سال والد صاحب کی سرپرستی میں گزرے تھے، ملازم بھی تھے، شناسائیاں بھی تھیں، اسکول بھی تھا، دوست بھی تھے۔ زندگی کو کبھی اس انداز میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد زندگی نے ایک جھٹکا کھایا اور سخت دور شروع ہو گیا مجھ پر۔ وہاں سے یہاں تک کا سفر ایسے عجیب و غریب حالات کے درمیان کٹا تھا کہ عقل نے ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ بہرطور یہ سارے معاملات ہوئے تھے اور اب میں یہاں تک پہنچا تھا۔ رات کو امتیاز چچا نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، دل کے چھالے پھوٹ پڑے تھے۔ میں نے آنسو بھری آواز میں انہیں اپنی زندگی کے ساتھ ہونے والے کھیل کے بارے میں بتایا۔ ان کی بیٹی بھی اس گفتگو میں شریک تھی، ہسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی، اس لیے تیز ترار بھی تھی۔ میری کہانی کو حیرت سے سنتی رہی اور اس کے بعد تعجب کا اظہار بھی کرتی رہی۔ ادھر امتیاز چچا بھی عالم حیرت میں تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹا کسی شہر میں نکل جاؤ، اگر میری مانو، صحیح مشورہ دے رہا ہوں، اخبار میں اشتہار چھپواؤ اور اپنے بارے میں بتا کر لکھو کہ تمہیں اپنے ماں باپ کی تلاش ہے، اتا پتہ دے دو، اور اگر اور اتا پتہ کوئی نہ ہو تو نام لکھو اپنے ابا کا، ہو سکتا ہے کہ اخبار کا یہ اشتہار ان کی نظروں سے گزر جائے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں حیرت سے امتیاز چچا کی صورت دیکھنے لگا، پھر میں نے سوچا کہ بات تو واقعی سچ ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے امتیاز چچا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب ٹرین میں بیٹھ کر کسی شہر چلا جاؤں گا اور وہاں پہنچ کر یہی کروں گا۔ امتیاز چچا نے مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا اور کہا کہ 1-2 دن میں ان کے ہاں آرام کروں، اس کے بعد وہاں سے چلا جاؤں۔
میں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد ان کی یہ پیشکش قبول کر لی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میں نے پہلی رات امتیاز چچا کے گھر گزاری، اور یہ پہلی ہی رات میرے لیے خوف کی آخری خطوط کو چھو لینے والی رات ثابت ہوئی۔ رات کا غالباً دوسرا پہر تھا۔ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ اس کمرے کے اوپری حصے میں دیوار کے پاس ایک روشن دان بنا ہوا تھا، اور اس روشن دان سے چاند جھانک رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روشنی کی کرنیں سفید سفید چہروں کا روپ دھارتی جا رہی ہیں۔ یہ بھیانک چہرے انسانی کھوپڑیاں تھیں جن کے جبڑے ہل رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور ان سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ہلتے ہوئے جبڑوں کے ساتھ ساتھ ان کے منہ سے آوازیں بھی نکل رہی تھیں، اور یہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور میرا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ وہ مدھم مدھم غیر انسانی آوازیں جے مہاکال، جے مہاکال کہہ رہی تھیں۔ کھوپڑیاں آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھیں اور میرے ہوش و حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ان کھوپڑیوں کے ہلتے ہوئے جبڑے بند ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے دیواروں کی طرف رخ کیا۔ وہ اب ہر چیز کھا رہی تھیں، دیواروں پر لٹکے ہوئے پردے، کھڑکی کی چوکھٹیں، یہاں تک کہ انہوں نے نیچے اتر کر میری مسیری کے پائے تک کھا ڈالے تھے، اور اب وہ مجھے کاٹ رہی تھیں۔ ان کے سوکھے ہوئے دانت میرے جسم کے مختلف حصوں کو چبا رہے تھے، اور ایک عجیب سی آواز ابھر رہی تھی۔ میں نے دہشت سے چیخ کر ان کھوپڑیوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ ان کے ناک کے خلا میں انگلیاں ڈال کر میں نے انہیں اٹھا اٹھا کر دیواروں سے مارا۔ مسیری سے نیچے آ گیا تھا میں، اور وحشت کے عالم میں تھا۔ میں ان کھوپڑیوں کو اٹھا اٹھا کر دیوار سے مار رہا تھا۔ بالکل ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کسی خول کو دیوار سے دے مارا ہو، لیکن کھوپڑیاں ٹوٹتی نہیں تھیں اور ان کی آوازیں مسلسل ابھر رہی تھیں۔ دہشت کا یہ بھیانک منظر مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر جب ہوش و آواز کی ساری منزلوں سے گزر گیا تو بے ہوشی نے خوف کے احساس کو فنا کر دیا۔ یہ بے ہوشی اس وقت میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ جس وقت ہوش آیا تو رات کی تاریکیاں بدستور پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ میں بہت زیادہ دیر تک بے ہوش نہیں رہا۔ میں نے دہشت بھری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پرانے دور کا کوئی کھنڈر ہو۔ حالانکہ امتیاز چچا ویسے بھی کوئی دولت مند آدمی تو نہیں تھے، اور کمرے کی سجاوٹ بھی بس معمولی سی تھی، لیکن اس وقت کمرے کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر دہشت ہوتی تھی۔ کچھ وقت پہلے کی ساری کہانی مجھے یاد آ گئی، اور ایک بار پھر میرے چہرے پر خوف کے آثار ابھر آئے۔ وہ دہشت جو انسان سے جانور بن کر دل میں پیدا ہو گئی تھی، اب آہستہ آہستہ ختم ہو چکی تھی۔ میں ہر حالت سے متاثر ہوتا تھا، اور خوف دہشت مجھے بھی اسی طرح متاثر کرتے تھے جس طرح دوسرے لوگوں کو۔ پھر دل میں ایک اور احساس جاگ اٹھا۔ امتیاز چچا بیچارے شریف آدمی ہیں، اور میں ان کمبخت شیطانوں کا شکار جو انسان کو انسانیت سے بھٹکا کر شیطانیت کی منزل تک لاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نحوست امتیاز چچا کو بھی مصیبت میں گرفتار کر دے۔ بہتر یہ کہ یہ جگہ ابھی چھوڑ دوں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ بلا وجہ ایک اور آدمی میری وجہ سے شکار ہوگا۔ ہمت کر کے میں وہاں سے اٹھا اور پھر انتہائی خاموشی کے ساتھ دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں دنیا و مافیا سے بے خبر چلتا رہا۔ فاصلہ جانے کتنا طے ہوا، اور اس کے بعد میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ویران سے علاقے میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس پر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا۔ صبح کی مدھم مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں تھک گیا تھا، اور تھک کر میں اس درخت کے پیچھے جا بیٹھا جو سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور قبر کے بائیں کنارے پر تھا۔ لیکن اچانک ہی میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی، میرے اس حسرت زدہ دل کو سکون دیا جائے۔ میرا دل جس میں سکون کا کوئی گزر نہیں ہے، جو کچھ دل میں آتا ہے کر ڈالتا ہوں، اس لیے کہ میرا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ برائیاں اس طرح مجھ پر مسلط ہو گئی ہیں کہ میں ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ مجھے سکون چاہیے،
سکون چاہیے، آہ مجھے سکون چاہیے، میری مدد کرو، آہ کوئی تو میری مدد کرو۔ میں انسانوں سے ان کی زندگی چھین لیتا ہوں، لوگوں کو فاقوں پر مجبور کر دیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں سب کچھ کروں، لیکن کیا کروں؟ میرے ماضی نے مجھے اس پر مجبور کر دیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھو، جہاں بھی میرے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے میں مدد مانگتا ہوں، میری مدد کرو، مجھے سہارا دو۔ اور ایک بار پھر وہ بلک بلک کر رونے لگا اور میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑا تھا، پھر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بھائی، میں تو خود ایک بے سہارا انسان ہوں، میں تمہاری کیا مدد کروں گا؟ پھٹا جا رہا ہے میرا سینہ، پھٹا جا رہا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں کیا کیفیت ہے میری۔ میں تمہارے لیے افسردہ ہوں کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ فقیر شاہ ہے میرا نام، فقیر شاہ، یہ میرا اصل نام ہے۔ موجودہ زمانہ مجھے بہت سے ناموں سے پہچانتا ہے، لیکن کسی زمانے میں میں صرف فقیر شاہ تھا، ایک معصوم دیہاتی، ایک ایسے گھرانے کا فرد جس کے بارے میں لوگ کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ گھرانہ قابل ذکر تھا ہی نہیں۔ میرا باپ کسان تھا، ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ بس یہ افراد تھے ہم سب، جس طرح بھی بن پڑ رہا تھا، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، جو ملتا تھا پہن لیتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے۔ اتنے غریب لوگ تھے ہم کہ کوئی ہمیں اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ہم سے رشتہ ناتا کرتا۔ میرا باپ اس چھوٹے سے کنبے کی پرورش کرتا تھا اور میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن میرے باپ کو سانپ نے کاٹ لیا۔ کھیتوں پر کام کر رہا تھا کہ سانپ نے اس کی پنڈلی میں کاٹ لیا، زہر چڑھ گیا۔ میں اس کی پنڈلی کو باندھ کر قصبے کے اسپتال لے گیا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم اچھی جگہ باپ کا علاج کروا سکتے۔ قصبے کے اسپتال میں سرکاری طور پر علاج ہوا کرتا تھا، اور سرکاری طور پر جو کام ہوتے ہیں وہ بھی بس سرکاری ہی ہوتے ہیں۔ میرے باپ کے ساتھ اتنی لاپرواہی برتی گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسے انسان ہی نہیں سمجھا گیا، یہاں تک کہ ایک دن خاموشی سے اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی، اور اس طرح ہمارے ہاں ان مصائب کا آغاز ہو گیا جو انسانی زندگی کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ فاقوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس گھر میں۔ میرا باپ کھیتوں وغیرہ میں کام کرتا تھا، مگر اب وہ اس قابل نہیں تھا کہ کھیتوں پر کام کر سکے۔ ہم نے اپنے مالکوں سے درخواست کی کہ میرے باپ کی جگہ مجھے نوکری دے دی جائے، لیکن وہ کمینہ جس نے میری بہن کو دیکھ لیا تھا، جو نوجوان تھی اور خوبصورت تھی، کچھ اور ہی سوچنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میری بہن کو کسی طرح قبضے میں کرے۔ ایک فاقہ زدہ گھرانے کو فاقوں سے نجات دلا کر وہ میری معصوم بہن کی زندگی اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ظالم تھا جس کا نام میں نہیں لوں گا۔ وہ دولت مند تھا، زمینوں کا مالک تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، اور ہم فاقہ زدہ لوگ تھے۔ اس بدبخت نے اپنی بیوی کو اپنے گھناؤنے مقصد کی تکمیل کے لیے تیار کیا، اور اس کی بیوی ایک دن ہمارے گھر پہنچ گئی۔ اس نے میری ماں سے ملاقات کی اور کہا، تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جاتی خالہ، ایک خیال لے کر آئی ہوں تمہارے پاس۔ تمہارے شوہر ہماری زمینوں پر کام کرتے تھے، بس یہ سمجھ لو کہ مجھے اس کا خیال ہے۔ آپ کی مہربانی ہے بیگم جی، ہم تو واقعی زندگی اور موت کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھو، جو کچھ میں کہوں گی میری بات کا برا مت ماننا۔ نہیں نہیں، آپ کہیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے؟ ہاں معلوم ہے، اللہ کرم کرے گا بیگم جی۔ میں نے اپنے شوہر کو بڑی مشکل سے تیار کیا ہے، ایک راستہ ہے میرے سامنے۔ کیسا راستہ؟ ماں نے سادگی سے پوچھا۔ تمہاری بڑی بیٹی رقیہ ہے نا؟ ہاں، ماں نے کہا، اس کا نکاح میرے شوہر سے کر دو، حق مہر میں ہم تمہیں زمینیں دیں گے، تمہارے بھی دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ یہ کام بالکل خاموشی سے ہوگا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، تمہاری بیٹی میرے پاس رہے گی۔ بولو، کیا کہتی ہو؟ نکاح؟
میری ماں نے وحشت سے کہا۔ ہاں، تمہاری بیٹی سے اولاد پیدا ہو جائے گی تو میرا شوہر اسے خاموشی سے طلاق دے دیں گے۔ جو اسے دیا جائے گا وہ سب تمہارا ہوگا، بچہ میرا کہلائے گا۔ ہم کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ بعد میں تم اپنی بیٹی کا بیاہ کہیں اور کر دینا۔ کیا کہہ رہی ہو بیگم جی؟ کیا کہہ رہی ہو بیگم جی؟ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں تمہارے حق میں کہہ رہی ہوں۔ یہ نکاح خاموشی سے ہوگا۔ تمہاری بیٹی خاموشی سے میرے گھر آ جائے گی، خاموشی سے وہاں رہے گی، اور اس کے بعد بس اتنا عرصے وہاں رہے گی کہ ایک بچہ پیدا ہو جائے۔ دنیا کو تم سنبھال لینا، کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ یہ بات میں نے بھی سن لی تھی۔ میرے وجود میں خون کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، نکل جا ادھر سے، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تیری لاش تیرے گھر بھجوانی پڑے۔ لو، ایسی کون سی بری بات کہتی میں تو تم لوگوں کے حالات ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ نکل جا، میں کہتا ہوں کہ نکل جا، خاموشی سے نکل جا۔ اگر میرا باپ معذور نہ ہوتا، اگر میری بہنوں کا کوئی سہارا ہوتا تو تجھے میں یہاں سے زندہ واپس نہ جانے دیتا۔ جب چلی جا یہاں سے، جب بھاگ جا۔ وہ ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے چلی گئی، لیکن اب مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، کوئی بھی کام مل جائے، بس اتنا کام چل جائے کہ گھر میں 1 یا 2 وقت کا کھانا پک جائے۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک نوکری تلاش کی اور ایک سبزی والے کی دکان پر کام کرنے لگا۔ کھیتوں سے سبزی توڑ کر لاتا، دھونا، صاف کرنا اور اس کے بعد دن بھر دکان پر بیٹھے رہنا۔ میرا مالک بہت کمینہ آدمی تھا۔ وہ دنیا کے ہر برے کام کرتا تھا اور بڑا نکما قسم کا تھا۔ اس کی بیوی بڑی شریف عورت تھی۔ میں اکثر کام سے اس کے گھر بھی آتا جاتا تھا، چنانچہ وہ بہت پیار سے مجھے دیکھتی تھی۔ وہ مجھے اپنے بھائی کی طرح سمجھتی تھی۔ ایک دن میں اس کے گھر پہنچا تو میرا مالک موجود نہیں تھا، البتہ بہن کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا باجی؟ کچھ نہیں، جا تو اپنا کام کر۔ ہوا کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہہ رہی ہوں تو اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا؟ جا، سبزیاں سڑ رہی ہیں، انہیں سنبھال۔ مارا ہے تجھے؟ میں نے پوچھا۔ شوہر ہے وہ میرا، میں جانوں وہ جانے، تو بلا وجہ بیچ میں آ رہا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، دکان پر آ گیا، لیکن بڑی بے کلی رہی تھی مجھے۔ دوپہر کے بعد میں پھر اس کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھ، بھائی کہتی ہے نا تو مجھے، میں 2 اور بہنوں کا غیرت مند بھائی ہوں، تیسری بہن کے لیے بھی بے غیرت نہیں بننا چاہتا۔ یہ بتا کیا ہوا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، بھیا، میرا تو یہ زندگی بھر کا کھیل ہے، ان چکروں میں پڑھ کر کیا کرے گا تو؟ کیسے تو اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے مجھے؟ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ میرا مالک اندر آ گیا۔ اس نے ہم دونوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں ٹوٹ پڑیں۔ اس نے کہا، ٹھیک، تو یہ ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ کیا مطلب؟ یہ ہو رہا ہے میرے گھر میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ بتاتا ہوں میں تجھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر لوہے کی ایک راڈ اٹھا لی۔ یہ راڈ سنبھال کر وہ اپنی بیوی کی جانب بڑھا۔ بدبخت، اتنا گندا ہو گیا ہے تیرا دل، یہ بدکاری کر رہی ہے؟ مالک، وہ میری بہن ہے، اسے نہ مارو، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہٹ جا سالے سامنے سے، ورنہ ابھی بہن بھائی کا کھیل ختم کر دوں گا۔ دیکھو، اسے نہ مارو، میں تم سے کہتا ہوں۔ ہٹتا ہے تو سامنے سے یا نہیں؟ اور پھر اس نے راڈ سے اپنی بیوی پر وار کر دیا، لیکن میں نے راڈ اپنے ہاتھ سے روک لیا اور اس کے بعد یوں سمجھ لو کہ مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی۔